موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ آپ علیہ السلام جب واپس مصر پہنچے تو فرعون سے ملاقات کیسے ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کیا مکالمہ ہوا؟ معجزات کے دیکھنے کے بعد فرعون کا رد عمل کیا تھا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ موسیٰ علیہ السلام کی تیسری قسط میں بتا چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور کی چوٹی پر پہنچے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے معجزات عطا کیے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کی لکنت کے بارے میں درخواست کی۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے متعلق دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور انہیں نبوت عطا کی۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں ایسے فرماتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون کے لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی بدولت تم دونوں اور تمہاری فرما برداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے معجزات لے کر اور اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت کی خوشخبری لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اترے اور پھر اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کے راستے پر چل پڑے۔ جب وہ مصر پہنچے تو اپنے اہل و عیال کو لے کر اپنی والدہ کے پاس گئے، ان سے ملے، اپنی بہن سے ملے۔ اس کے بعد ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل کی طرف چل نکلے۔ وہاں پہنچے تو فرعون کے خادموں نے آپ کو اندر ہی نہ جانے دیا۔ 10 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کو کسی نے نہ پہچانا۔ آپ نے محافظوں سے کہا کہ میں رسول ہوں، مطلب آپ نے کہا کہ میں ایک قاصد ہوں اور فرعون کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس زمانے میں بادشاہ ایک دوسرے تک اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے ایسے ہی قاصدوں کو بھیجتے تھے۔ خادموں نے دروازہ کھول دیا اور آپ محل کے اندر تشریف لے گئے۔ جب فرعون کے سامنے پہنچے تو اس نے آپ کو فوراً پہچان لیا اور کہنے لگا کہ تو موسیٰ ہے۔ آپ نے جواب دیا، ہاں میں موسیٰ ہوں۔ اس کے بعد فرعون نے جو کہا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ الشعراء میں ایسے فرماتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے تمہیں تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاتھ نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کے میں بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون کی بات سن کے موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ ساری باتیں پورے رعب اور دبدبے سے بولیں۔ آپ کا جواب اور لب و لہجہ سن کے فرعون سہم گیا اور بولا کہ وہ رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اس سب کا رب ہے، ان سب میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے تابع ہے۔
آپ نے اسے کہا کہ تم نے بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھائے ہیں ان سب کی توبہ کر اور رب کائنات کی طرف آ جا۔ آپ نے یہ ساری باتیں فرعون کے محل میں سر عام کی۔ فرعون کے درباری بھی یہ سن رہے تھے۔ آپ کی بات سن کے فرعون نے جو کہا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ الشعراء میں ایسے فرماتے ہیں۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل پاگل معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہی مشرق و مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام نے اس مشرک جو کہ خود کو خدا کہتا تھا کے سامنے ان چیزوں کا ذکر اس کے درباریوں کے سامنے شروع کر دیا، جیسے کہ آسمان و زمین، مشرق و مغرب، جو کہ سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کی باتیں سن کے جب فرعون کو کوئی جواب نہ مل سکا تو اس نے آپ علیہ السلام کو جو دھمکی دی اس کا ذکر سورہ الشعراء میں ایسے ہوا۔ فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے سامنے کوئی ظاہر نشانی لے آؤں۔ فرعون بولا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے ظاہر کر۔ فرعون سے دھمکی سن کے موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کوئی نشانی بتاؤں کہ اس نے مجھے اپنا رسول چنا ہے اور تمہاری طرف بھیجا ہے تو بولو۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو اور واقعی ہی تمہیں جیسے تم کہہ رہے ہو تمہارے رب نے بھیجا ہے تو ہمیں وہ نشانی ظاہر کر۔ ایسے وہ وقت آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے معجزات کو فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے ظاہر کرتے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ طٰہٰ میں کچھ ایسے ہوا۔ ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں ختم کر دے۔ ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہیں۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی شناخت بخشی ہے، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا، پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ چونکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ فرعون نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم جس رب کی عبادت کی طرف ہمیں بلا رہے ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو ہم سے پچھلی نسلیں تھیں، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، وہ تو تمہارے اس رب کو نہیں جانتے تھے، نہ ہی اس کی عبادت کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ کیا گزری؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بارے میں میرے رب کو علم ہے، وہ نہ ہی چوکتا ہے اور نہ ہی کچھ بھولتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا گزری۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو فرعون کے سامنے پھینک دیا، جو فوراً ایک بہت بڑے اسلحے کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون اور اس کے درباری یہ دیکھ کر ڈر گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو سب یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ اسے اپنی بغل میں ڈالا تو اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ فرعون سمیت اس کے سب درباری ڈر اور حیرانگی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اپنے درباریوں کی حالت غیر ہوتے دیکھ کے فرعون نے فوراً پینترا بدلا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کچھ ایسے فرماتے ہیں، ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو،
کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جہاں سب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نشانیاں دیکھیں اور اس جھوٹے خدا کی پیروی چھوڑ کر مالک حقیقی کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ آپ نے فوراً اس کی پیشکش قبول کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، مصر میں جس دن تم تمام لوگ جشن مناتے ہو تب تم اپنے سب لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لے، میں بھی آ جاؤں گا۔ تب یہ واضح ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ایسے ذکر فرماتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف آ گئے۔ آپ کے جانے کے بعد فرعون نے پورے ملک سے بڑے جادوگر اکٹھے کرنا شروع کر دیے اور اپنی تمام تیاریاں شروع کر دیں۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی چوتھی قسط مکمل ہوئی۔ فرعون کے جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلے میں کیا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔